آپ کی میزبان مدیحہ شوق آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے ود لیونگ لیجنڈ مسٹر خلیل الرحمان قمر، انہی کے گھر میں. اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے، کس طرح سے وہ رمضان المبارک کی برکات کو منا رہے ہیں اور ان کی روٹین کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عدیہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اور کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ بیٹر دین ارلیئر بیکاز لاسٹ ٹائم میں بیمار تھا بہت، تو ابھی روزے بھی رکھ رہا ہوں. میرا ڈریم تھا، ان کا میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا صدقے تمہارے 2021 میں، اور میں نے سوچا تھا اگر میں نے کسی کا انٹرویو کیا تو وہ یہ ہوں گے، خلیل الرحمان قمر. تو ان کی محبت ہے، انہوں نے ٹائم دیا، ان کا شکریہ. بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے مفکر ہیں، زندہ جاویدہ، اور واقعی یو آر دا ون گریٹ رائٹر. کیا آپ کے بچپن کا سب سے اہم واقعہ کون سا ہے جو آپ کو یاد ہے اور اس نے آپ کی شخصیت پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ اہم ترین واقعہ. بچپن میں آئی واز اے پور چائلڈ، لیکن ویسینٹی جو ہے ویل آف لوگوں کی تھی، تو بعض اوقات اس بنا پر کہ میں غریب بچہ ہوں، مائیں مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی تھی. تو آئی واز ناٹ دا کائنڈ ہو وڈ گو ڈپریسڈ. تو ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا، آئی واز پرہیپس 6 years, ڈو یو نیڈ پیپل؟ آنسر کیم نو. یو بیکم دا نیڈ آف دا پیپل، اینڈ اف یو ڈونٹ پھر سی دا تھنگز ہیپننگ، you will not be able to make the things happen. So I'm still being guided by that 6-year-old child. Wow. تو اس چیز نے کیا اثر ڈالا آپ کی شخصیت؟ میرا کانفیڈنس رہا، ڈپریشن نہیں آیا، اور مجھے پتہ چل گیا. خیر مجھے اسی وقت شاید پتہ تھا کہ غربت پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت آپ کے کم ظرف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، غریب ظرف والے بڑے امیر آدمی ہوتے ہیں. پیسوں سے کوئی تعلق نہیں غربت کا. پیسے آپ محنت کیجیے، کما لیتے ہیں. yeah. کم ظرف ہیں تو آپ بہت بڑے غریب ہیں، وہ کمی نہیں پوری ہوتی. اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، جب آپ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے عزت، دولت، شہرت دے، تو ساتھ یہ بھی دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے ان تینوں کے برابر کا ظرف بھی دے. یہ تو اچھی بات ہے. کیا آپ شروع سے ہی رائٹر بننا چاہتے تھے یا بعد میں شوق پیدا ہوا؟ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا کریٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کریٹیو ہوتے ہو، اللہ نے آپ کو اس گفٹ سے نواز کے بھیجا ہوتا ہے، تو اس میں شوق نہیں ہوتا، وہ جنون ہوتا ہے. وہ آپ کی یو ہیو ٹو پے بیک دیٹ لون. وہ قرض ہے آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹیو بنایا ہے، وہ آپ کو لوٹانا ہوتا ہے. تو اس میں آپ شوق کسی طرح بھی کار فرما نہیں ہوتا. یو گو کمیٹڈ ود دس، اور ایک دن آتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ آپ پبلک کو لوٹانا شروع کرتے ہیں. ویری گڈ. تو آپ کے خیال میں ایک کامیاب ڈرامہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک کامیاب ڈرامہ لکھنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر آپ کو دیا ہوا ہے. وہ نہیں دیا ہوا تو کامیاب ڈرامہ لکھنے کا یا ڈرامہ لکھنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. وہ ہے تو پھر پڑھیے، آبزرو کیجئے. اور رائٹر بنیادی طور پر وہ شخص ہے جو کہیں دل میں اتر سکتا ہے، جو کسی کی پیڑ کو اس طرح محسوس کر لے جس طرح وہ اپنی پیڑ کو محسوس کرتا ہے. اور جس دن یہ چیز سنکرونائز ہو جاتی ہے اس کو لکھنے کا ہنر آ جاتا ہے. کیا کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا جو آپ کو افسوس ہوا ہو جس پہ بعد میں کر کے کوئی ایسی بات جو آپ نے کسی کو کہی ہو، آپ کو ریگریٹ ہو اس پہ؟ ایسی کوئی بات ہو جائے تو میں فوراً سوری کر لیتا ہوں. آپ کا آنے والا کوئی پروجیکٹ ہے اسی سال 26 میں؟ دیکھو اس سال کون سے پروجیکٹس آتے ہیں. فلمیں ہیں 3 اور ڈرامہ ہے
جو ابھی لکھنے جا رہا ہوں عید کے بعد. کافی دیر بیمار رہا تو لکھنے سے ذرا دور رہا. جو ابھی ڈراماز بن رہے ہیں وہ معاشرے کو بدل رہے ہیں یا میں کبھی دوسروں کے ڈراموں کے بارے میں رائے نہیں دیتا. آپ کے ڈراماز وہ آپ کا کام ہے, وہ پبلک کا کام ہے. میرا ایز اے رائٹر بائسڈ اوپینین, تو میں کبھی اوپینین نہیں دیتا. اگر آپ اپنی زندگی پہ ڈرامہ لکھیں صدقے تمہارے کے علاوہ, تو وہ کیا ہوگا اور اس کا آخری سین کیا ہوگا؟ That's my personal question. میرا خیال ہے کہ میں صدقے تمہارے جب لکھا, یہی بہت بڑا کام تھا جو میں سوچتا تھا کبھی کہ جلدی نہیں کر پاؤں گا, لیکن الحمدللہ میں جلدی کر گیا, اور اس کی وجہ سے جو میں نے بھگتا میں دوبارہ نہیں چاہوں گا. لیکن وہ میں نے لکھنا ہی تھا. وہ ناول لکھتا, ڈرامہ لکھتا, دیٹ واز پری ڈیسائیڈڈ. سو اگر آپ کو اپنی کسی کردار سے معافی مانگنی ہو اپنے ہی ڈرامہ کے, تو کس سے مانگیں گے اور کیوں مانگیں گے؟ کبھی کسی کردار سے معافی نہیں مانگوں گا. صحیح ہے, سب ٹھیک ہے. نعوذ باللہ, آف کورس. ایمان, جب تک میرا ایمان نہیں ہوتا میں کسی کردار کو لکھتا ہی نہیں ہوں. کسی ڈائلاگ پر میرا ایمان نہ ہو, وہ ڈائلاگ کی صورت میں میرے اسکرپٹ پر آتا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ رائٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کس پیشے میں ہوتے؟ میں رائٹر ہی ہوتا. میں اب بھی نا بینکر, میں ایک بڑا مشہور بینکر رہا ہوں, لیکن آئی واز بورن ٹو بی رائٹر, آئی واز ٹو اسٹے ایز اے رائٹر. تو دعا کیجیے کہ میں مرنے سے پہلے بھی جب جتنے بھی سانس باقی ہوں میں کچھ نہ کچھ لکھ کر جاؤں. اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ سب کو زندگی دے, صحت والی. آمین. آمین. اور اگر آپ کو اپنی زندگی کے 3 الفاظ منتخب کرنے ہوں تو کیا ہوں گے 3 الفاظ؟ آنیسٹ, ہارڈ ورکنگ, اور غصے والا. او ڈونٹ ٹیل می, ابھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اندر ہی. اور آج کل کے ڈرامے میں ہمیں یعنی ہماری اگلی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں آج کل کے ڈراماز جو ہیں؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ میں پھر بہادر بنا رہے ہیں؟ میں کبھی بھی کسی کے ڈرامے کے بارے میں بات نہیں کروں گا. آپ کے ڈراماز کی پوچھ رہی ہوں میں. میرا ڈرامہ تو باقاعدہ لیسن ہوتا ہے موسٹ آف یا اس کے بغیر تو میں لکھ نہیں سکتا. میں اپنے ڈرامے میں میرے ہاں پہلے میسج آتا ہے, پھر کہانی آتی ہے, پھر ڈائلاگ اترتا ہے, پھر میں لکھنے بیٹھتا ہوں. صحیح. اور ڈرامہ انڈسٹری میں آپ کیوں آئے؟ مجھے آنا ہی تھا. اللہ کی طرف سے ہوا یا خود پلان تھا؟ خود سے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہوں. میں واز اے فلرشنگ بینکر, میں آرام سے جی رہا تھا, اور میرے فیملی بھی بہت خوش تھی اس بات کے اوپر کہ میں اچھا بڑا افسر ہوں بینک میں. تھنگز ور ایبسلیوٹلی اوکے. مجھے یاد ہے جب میں ریزائن کر کے آیا تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح میرے گھر والے روئے ہیں اس دن, شاید یہ میری میت پہ ہی بنا اس طرح روئے. کبھی انگزائٹی ہوتی ہے آپ کو کسی بات سے یا؟ اپنے ملک کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے, اپنے یہاں کے غریب آدمی کی تکلیف دیکھ کر ہوتی ہے, اور میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کیا ان کے پاس ہم سب کے برابر جینے کا حق نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح ان کا حق لوٹ کیوں رہے ہیں اور ان کو وہ حق دے کیوں نہیں رہے؟ اس بات پہ بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جو رش ہے آج کل, ٹریفک کا ہلچل مچی ہے, اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ قومیں جب شو شاہ میں آ جاتی ہیں نا, کیا اس کو بولتے ہیں, شو آف میں آ جاتی ہیں, تو یہی حال ہوتا ہے. ہم نے دکھانا ہے لوگوں کو, ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے. کوئی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتا, لیکن ہمیں دکھانا ہے. ہمیں مہنگا سوٹ پہن کے دکھانا ہے, اندر چاہے ہم کتنے ہی سستے کیوں نہ ہوں. ہمیں بڑی گاڑی دکھانی ہے لوگوں کو, بھلے لوٹے ہوئے پیسوں کی چاہے کیوں نہ لوٹے ہوئے پیسوں کی خبر ہو. یہ المیہ ہے جس سے دو چار ہیں. اس زمانے میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے حرام کے پیسے کما رہا ہے, برائب لے رہا ہے, تو محلے میں تھو تھو ہوتی تھی اس کے اوپر, وہ شرمندہ پھرتا تھا, اس کا حقہ پانی بند کر دیتے تھے. اب ٹیبلز ٹرن ہو گئی. اب جو اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس کے ساتھ دوستی پر فخر کیا جاتا ہے, یہ سوچے بنا کہ پیسے اس نے کمائے کیسے.
تو ایک آل ٹوگیدر کیا ہے کہ کایا پلٹ گئی معاشرے کی. چلے سیریس کوشچن سے آتے ہیں آپ کی لو لائف پہ. کیا یہ مکمل ہے یا آپ کو لگتا ہے مکمل ہو سکتی ہے عورت دیکھو کی یا مرد کی؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں مدیحہ, ہاں جی. میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, محبت جب ہو جاتی ہے نا پوری سچائیوں کے ساتھ تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اب جس شخص سے ہوئی ہے وہ ملا ہے نہیں ملا, دیٹ ڈز ناٹ میٹر. محبت آپ کو ودیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, چنتے آپ خود ہیں, تو چننے میں غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہو گئی, آگے بڑھیے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے, اس محبت پر شور و غوغا ہاہاکار کرتے ہیں, تو پھر وہ ہم محبت نہیں کر رہے ہوتے, ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں. اور محبت میں ضد نہیں ہوتی, ضد میں محبت نہیں ہوتی. شاعری کب شروع کی آپ نے؟ سب سے پہلے شاعری سب سے پہلے ڈرامہ بعد میں لکھا گیا ہے, 2 مہینے بعد, 2 دن بعد یا 2 سال بعد. 2 سال بعد نہیں, پہلے شاعری, پہلے شاعر. بیسکلی آئی ایم اے پوئٹ. کس عمر میں؟ آئی واز 7 years. 7 ایئرس ہیں آئی واز 7. سر جی. اب مجھے بتاؤ نا میں کیا کروں, اب اس کی 7 گواہی. سال کے بچے کے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بات پر پہلے بھی بہت ساری لیدیں ہو چکی ہے. مجھے آپ اللہ کسی کو ودیت کر دے, آپ کیا کریں گی؟ فیل کیا ہوا, وہ کیا تھی فیل؟ میرے کسی کو کزن کی سوچ ڈیتھ کے ہوئی تھی, لکھا تھا؟ میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی ینگ. اس پر دکھی تھا میں, اور اس دن پہلا شعر کہا میں نے. اور اردو اچھی تھی میری شروع سے, آپ کو میں بتاؤں بدیت تھی میری مجھے اللہ کی طرف سے. اور وہ شعر تھا کہ کچھ نہ رہ سکا جہاں, ویرانیاں تو رہ گئیں, تم چلے گئے تو کیا, کہانیاں تو رہ گئیں. یہ بھی بڑا اچھا شعر ہے 7 سال کی ایج میں. اچھا تم تو اس تخیر میں ہو. میرا وہ گانا ہے تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, ہاں جی. اس سے پہلے 2 اشعار ہیں. لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا, ہاں جی. تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے, دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. یہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے. واو. گانا تو میں نے لکھا 2012-13 میں. ہاں جی. مجھے بتاؤ 9th کلاس, اور میں 9th کلاس میں, میری عمر 9th کلاس کے بچے کی نہیں تھی. ایک تو مجھے 3 سال کے بچے کو 5 سال کا کر کے داخل کروایا گیا اسکول پہ. اس وقت 5 سال سے کم بچہ داخل نہیں ہوتا تھا. پھر میں نے 4th نہیں پڑھی ہوئی, میں نے 3rd سے ڈبل پروموشن لیا 5ویں میں. تو کیا عمر ہوگی میری؟ اگر تم یہ شعر برداشت کر سکتی تو وہ بھی کر لو. صحیح ہے. پہلا ڈرامہ کس سال میں لکھا آپ نے؟ 1996. 1996. ڈرامے کا نام وہ ایک آپ کا لنڈا بازار بڑا مشہور ہے. وہ بعد کا ہے, بہت اچھا ہے وہ, تو ہم نے دیکھا ہے بڑی دفعہ اس سے دیکھا ہے. پہلے ایک اور تھا بوٹا فرام ٹو ٹیک سنگھ. واو, وہ بھی آپ کا تھا؟ یا واو, ویری گڈ. اور آپ بیسیکلی ہیں کہاں سے؟ لاہور کے؟ لاہور کے, پکا لاہوری ہوں. صحیح. شاد باغ لاہور سے. پنجابی؟ پکا پنجابی. پکا پنجابی. پنجاب میں کون سا آپ کو شہر پسند ہے, گاؤں یا مجھے سارے قصبہ؟ اپنے ملک کی ہر جگہ پسند ہے. بکر والی سائڈ پہ گئے کبھی؟ بکر والی بکر سائڈ پہ بھی گیا ہوں, ایک دفعہ گیا ہوں. ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے اسپیشل؟ میری ان سے شدید محبتیں ہیں, اور میری دعا ہے کہ بکر بھی اس طرح ڈیولپ ہو جس طرح لاہور ڈیولپ ہوا ہے, آمین اور وہاں انشاءاللہ. کے لوگ بھی اسی طرح کی فیسلٹیز اور زندگی انجوائے کریں. آمین. اچھا جی, انگلش رائٹر کون سا فیوریٹ ہے آپ کا؟ میں نے پڑھا ہی نہیں کسی انگلش رائٹر کو, فیوریٹ کون ہوگا؟ مجھے اپنے زبان کے رائٹر کو پڑھوں. میں یہ فتح ہوئے ہوں گے, میں کسی سے فتح نہیں ہوا. تو ہم نے فتح کیا ہوتا تو وہ اردو پڑھ رہے ہوتے. ہم چونکہ فتح ہو گئے تھے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے. تو مجھے اپنے رائٹرز کی بات کرو. انگریزوں کو نہیں پڑھتا. انگریزی میں کورس پڑھا بس میں نے,
اور پوری جہاں فشانی سے پڑھا ہے. اردو رائٹرز میں ہے کوئی پسندیدہ آپ کا؟ بہت سارے، جیسے کہ قدرت اللہ شہاب اور ہمارے مستنصر حسین تارڑ صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، بڑا آدمی، ان کو پڑھا. شاعروں کو زیادہ پڑھا میں نے، میر تقی میر، میر تقی میر، مرزا غالب، حکیم مومن خان مومن، فیض احمد فیض، احمد فراز، محسن ناصر نقوی. کاظمی، محسن نقوی صاحب کو بھی پڑھا. نئے لکھنے والوں کو کتنی ایجوکیشن لینی چاہیے ٹو اسٹارٹ ان کا اپنا پوئٹری یا ڈراماز؟ اب یہ ایجوکیشن دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایجوکیشن کا تعلق ڈگری سے نہیں ہوتا. وہ میں نے دیکھا، میں نے کئی بڑے لوگ دیکھے، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ دیکھے جو کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا جنہوں نے، اور ایسے ایسے جاہل دیکھے میں نے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا. تو یہ جو کریٹیوٹی، ایجوکیشن کبھی بھی وہ میٹر کرتی ہے، بس ایجوکیشن اس کو ایکسیل کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، لیکن وہ اس کو ڈیفائن نہیں کرتی. آپ ایجوکیٹ ہوتے ہیں فطری طور پہ، یو گیٹ یور سیلف ایجوکیٹڈ. جس نے نہیں ہونا اس کو جو مرضی پڑھا لو، فیوڈل کو جتنا مرضی پڑھا لو، فیوڈل کا فیوڈل رہے گا. تو سب سے زیادہ ہمارے وقتوں میں پڑھے لکھے فیوڈل ہوا کرتے تھے، جو اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھلنے دیتے تھے، لیکن خود وہ پڑھ کے آتے تھے آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، ہارورڈ سے. آپ کے اندر کہیں ہوتا ہے آپ کا علم بھی اور آپ کا استاد بھی. لینگویج تو سیکھنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں نا. لینگویج اور علم میں فرق ہے یار، خدا کے واسطے. لینگویج اور علم وہی اسی لحاظ سے نا ایجوکیشن میں نے عرض کیا نا کہ وہ آپ کو پھر آپ کو کرتے ہیں. ایکسل تو ضرور کرتی ہے نا. پڑھائی آپ اس کو ایجوکیشن نہ کیے، اس کو پڑھائی کہیے. ایجوکیٹ ہو جاتے ہمارے ملک میں اتنی کرپشن ہوتی، یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام نہیں ہے. عمل کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں پھر نہیں، آپ وہ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیے، ایک ایجوکیٹڈ آدمی جو ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو انسان کی حرمت کا احساس ہوتا ہے. دوسری بات، اس کو حرام حلال میں تمیز ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ دونوں تمیزیں نہیں ہیں تو کس روح سے آپ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہونے اور عمل کرنے میں یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں آپ کے خیال سے؟ ایجوکیٹ جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے. یہ کوئی خراد کا کام نہیں ہے آپ نے سیکھ لیا اور اس لیے کر رہے کہ آپ کے پاس خراد نہیں ہے. صحیح ہے. پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ دو فرق چیزیں ہیں. آپ پڑھ لکھ لیتے ہیں، وہ پڑھا لکھا ہے. ایجوکیشن از سم تھنگ ایلس، وہ علم سے مماثل ہے. اور علم کتابوں سے نہیں ملتا، کتابیں آپ کو علم کی طرف لے کر جاتی ہیں. علم آپ کی جستجو اور تپسیا سے ملتا ہے. آپ کو بھک منگوں کی طرح اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. عمل بھی ساتھ. آف کورس، میں نے کہا جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے. پڑھے لکھے لوگ صرف کہتے. صحیح ہے. سو آپ کے پیرنٹس کیا چاہتے تھے؟ آپ کو کیا بنانا چاہتے؟ ڈاکٹر، MBBS. میری ماں کی آرزو تھی، which I never wanted to. مجھے لکھنا تھا، لکھنے پر مارتے تھے. انہوں نے امیج بہت برا بنایا ہوا تھا رائٹرز کا. میرا خیال تھا ایک رائٹر ایک مخبوط الحواس آدمی ہے، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں ایک سائیکل، میلا کچیلا پاجامہ کرتا، کاغذوں کا رول کیا ہوا پلندہ چھکو میں رکھا ہوا سائیکل کی. ان کا امیج تھا رائٹرز کے بارے میں.
لیکن کہیں مجھے جا کے پتہ چلا وہ کچھ صحیح سوچتے تھے. میں نے ایسے معاملات دیکھے, اس لیے میری ہمیشہ آرزو ہوتی ہے میرا رائٹر جو ہے از رول ماڈل فار دا پیپل. اس کے لفظ معنی رکھتے ہیں جو کہ ہیں بھی, تو اس کو پوز کرنا چاہیے اور ہی شوڈ میک ہمسیلف ایکول ٹو دیٹ. لیکن اتنا وہ پے نہیں کرتے نہ رائٹرس کو نہ پوئٹس کو. یہ کیا ہے؟ سن لیتے ہیں بلا کے, نہ ان کو پے کرتے ہیں. چائے پہ بلا لیں گے بسکٹ پہ اور بس کہیں گے پوئٹ آ گیا ہے. پے کرتے ہیں سر نہیں کرتے. دیکھو ہر ایک کو نہیں پے کرتے نا. میں آپ کو پہلے تو ایک بات بتاؤں, پیسے ایک کیپٹلسٹک اکانومی میں کریٹو ایلیمنٹ کو نہیں ملتے, آپ کی شہرت کو ملتے ہیں. لیکن اس بنا پر یہ مت کہیے کہ کوئی کریٹو آدمی کسی دوسرے سے بڑا ہے. میں وہاں جب آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایاز اور آپ, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کریٹو لوگ بڑے چھوٹے نہیں ہوتے, بالکل کم یا زیادہ مشہور ہوتے ہیں. تو پیسے ہمیشہ شہرت کو دیے جاتے ہیں, شہرت کو ملتے ہیں پیسے. ہاں, تو اللہ سے دعا کیجیے اور ہمت کر کے جب آپ کو اللہ نے عطا کیا ہو تو اس شہرت کی اس پیڈسٹل پر بھی پہنچ جائیے. اللہ ہیلپ. یہ سوچتے رہیں گے اس کو کیا مل گیا مجھے نہیں ملا, پھر اللہ آپ کو مدد نہیں کرتا. بس محنت کرتے رہیں. بس محنت کرتے رہیے اور سوچے بنا کہ کسی کو کیا مل گیا ہے. آپ کا سر پسندیدہ شہر کون سا ہے ڈسکا کے علاوہ؟ ڈسکا دیکھیے میرے لیے حرمت کی ادب کی جگہ ہے. پسندیدہ شہر میرا یہی ہے. پھر آئی لیو ویئر آئی واز بورن. وہ فطری طور پہ ہوتا ہے, وہ ہر ایک کا جہاں جس جھونپڑی میں وہ جس گھر میں پیدا ہوا ہو وہ اسے ماں کی طرح پیاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنے ملک کا چپا چپا علاوہ. کوئی ایک شہر تو بتائیں میں سب جو سب سے زیادہ ہو دل کے قریب. آئی سویئر مجھے اپنے ملک کی ہر جگہ پسند ہے. پسندیدہ ایکٹریس کوئی آپ کی پاکستان میں جو اچھا کام کرتی ہے میری پسندیدہ. کون اچھا کام کری؟ جو بھی میں نے بہت ساری ایکٹریسز کے ساتھ کام کیا. مہوش حیات, عائزہ خان, سارہ لورین, فرح شاہ, ماریا واسطی. پھول پسند ہیں آپ کو؟ آف کورس, کس کو نہیں پسند. شاعروں کو تو ہوتے ہیں, رائٹرز کو. سب کو پسند ہے پھول. الو کا پٹھا ہے وہ جس کو پھول پسند نہیں. ہاں جی, یہ صحیح کہا ہے آپ نے سر. وہ تو آپ نے بولا نہیں نا سی یو ٹی شاعرہ نے بکریا کر کے باز دو تسی کہ کوئی نوی مخلوق ہے. یہی میں اپنے ابا کو ثابت کرتا رہا کہ بھائی شاعر کو بکرے لوگ نہیں ہوتے, وہ اسی دنیا کے لوگ ہیں, یہیں کے لوگ ہیں, دنیا اپنی رکھتے ہیں بس. یہ چیز ہوتے ڈفرینٹ ہی ہیں اور اپنی دنیا ڈفرینٹ. دنیا میں ہر شخص, ہماری شکلیں کیوں ڈفرینٹ بنی ہیں؟ ہاں جی, because we all are different. yes, and we have different feelings and mindset. And we have different responsibilities. yes, feelings کو چھوڑ دو. for people around us. ہر بندہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے ڈفرینٹ شکل کے ساتھ, تو مطلب اس کا کہ اس کے ذمہ کام بھی ڈفرینٹ ہے. وہ اس کو اس کی آگاہی حاصل کرنی ہے اور وہ کام کر کے جانا ہے. بالکل, ورنہ بڑیاں جوتیاں پہننی ہوتی ہیں. اچھا جی, کسی بھی رشتے میں برابری کے, یعنی دوستی میں, وائف بچوں میں برابری پہ؟ بیوی کے ساتھ برابری نہیں کرتا, بیوی اوپر ہے بھائی. اچھا جی, آپ کا وہ ایک بات تھی کہ بیوی کے ساتھ برابری نہیں کچھ بھی کر لے اور بعد میں دھنیا لینے چلا جائے 2 آنے دا, تو یعنی بیوی بھیج دے. ہاں جی, وہ صحیح بات ہے. کو گران چلے جاؤ پھر. ہاں, بیوی کے سامنے, ماں کے سامنے اور بیوی کے سامنے میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ بڑے ہو سکتے ہیں. میں سیالکوٹ میں لڑکیوں کی یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا, تو میں نے پوچھا ان سے کہ کتنی لڑکیاں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا شوہر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو جتنی بھی جنہوں نے سوال کیے تھے سب کے سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ایک بات, اس کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ وہ بھی ایک مرد ہے. تو مرد فطرتاً عورت جتنا وفادار نہیں ہے. تو اس کو یہ چھوٹ ہے ویسے ہونی چاہیے. اب کوئی چھوٹ بالکل نہیں چھوٹ, اب آپ کا چوائس ہے نا, آپ کے پاس چھوڑنے کا اختیار دیا, آپ چھوڑ دیجیے.
دوسرے مرد کے پاس چلے جائیے. اس طرح گنتیاں کرتے رہیں گے آپ. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا اگر وہ گناہ کر کے ڈٹ جائے نا, یہ میرا مشورہ ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن اگر گناہ کر کے پاؤں پکڑ لے تو خدا کے واسطے میں کہوں گا درگزر کیجیے. جا مرد بڑا چنگا ہوتا جی, انہوں سویرے دہی لین بھیج دو, پیکو گران بھیج دو, کوئی فائل آ گئی تھوڑے ہاتھ, سب تو اچھی چیز ہے. لیکن میں کبھی یہ اس بات پہ نہیں ہوں کہ جناب آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ وہ استعمال کیجیے. آپ چھوڑنا چاہتے چھوڑ دیجیے, میں ماما لگتا ہوں. لیکن آپ نے یا تو مرد چھوڑ کے مرد کے پاس نہیں جانا, تو مرد ایک جیسے ہی ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اب وہ کیا کریں گے, میں چھوٹ دے رہا ہوں, اس میں تو بیچاروں کو گالی دے رہا ہوں. سبھی ایک جیسے, کوئی نارملی صحیح ہے, اسی طرح ہوتے ہیں ہم. نہ میرے خلاف ہو جائیں گے میرے سارے یار. صحیح ہے. نہیں, مرد سارے اچھے ہوتے ہیں, عورتیں بھی اچھے. ہاں دیکھیے ہوتے ہیں بھائی, بہت سارے مرد, بہت ہم جنرلائز کرتے ہیں. وفاداری جو ہے نا, وہ جب کمپیریزن کرتا ہوں میں عورت اور مرد کے حوالے سے, تو مرد کے پاس جتنی بھی وفاداری ہے اس نے وہ ایک عورت سے سیکھی, عورت نے مرد سے نہیں سیکھی. تو کئی مرد ایسے ہیں جو بہت وفادار ہیں, وہ اس زمرے میں نہیں آتے. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کے کلام پہ کرتے ہیں. اپنا کوئی کلام سنا دیں جو کہ آپ کا پسندیدہ ہو. میری شہرت میرا ڈنکا, میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میری شہرت میرا ڈنکا, میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میں بزنس مین ہوں جانم, میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سودا ہے. تیری آنکھیں, تیرے آنسو, تیری چاہت, تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے, وہی تو میں نے بیچے ہیں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں, تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں. تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے, نئی گاڑی خریدی ہے, نیا بنگلہ بنایا ہے. مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے, مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تم ہی کو بیچ آیا ہے. میں بزنس مین ہوں جانم, ویری گڈ. میں بزنس مین ہوں جانم. بہت اچھا.